آج کل تو ایک نئی اصطلاح چل رہی ہے یونیورسٹی آن روڈ ہیں. لوگ جناب گاڑی میں بیٹھ کر, ٹرین میں بیٹھ کر, بس میں بیٹھ کر ٹریول ٹائم میں پڑھ رہے ہیں اور اسی جناب ٹائم کے چھوٹے چھوٹے پارٹس میں اسٹڈی حاصل کر کے ڈگریاں لے رہے ہیں. لوگوں کو اتنا بھی اپنے وقت کا احساس ہے. لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھر سے جب میں آفس کے لیے نکلوں تو راستے بھر درود پڑھتا رہوں, ذکر کرتا رہوں, جیسے ہی آفس میں تھوڑا فارغ وقت ملا تھوڑی اب مثال دیتا ہوں, اگر جس کا مائنڈ سیٹ بن جائے نا کہ یار یہ وقت میں نے یوز کرنا ہے, آخرت کی تیاری کرنی ہے. مثال کے طور پہ آپ کہیں گئے اور کسی نے کہا کہ جناب آپ کو 7 منٹ 8 منٹ ویٹ کرنا پڑے گا, اور مائنڈ سیٹ بنا ہوا, ہم کیا کرتے ہیں کوئی بات نہیں, فوراً موبائل نکالا اور جناب اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کھولے, 7 منٹ کیا 17 منٹ نکل جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا. لیکن اگر یہی موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈڈ ہوتا تو 7-8 منٹ میں سورہ یاسین کی تلاوت ہو جاتی ہے. اور حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. آپ کا ویٹنگ ٹائم قرآن ٹائم بن سکتا ہے, آپ کا ٹریولنگ ٹائم درود ٹائم بن سکتا ہے. آپ کو جدھر موقع ملے آپ کہیں یار اچھا وضو بھی ہے 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں. اللہ کرے کہ یہ مائنڈ سیٹ بن جائے, حرص مل جائے کہ یار دنیا تو چل رہی ہے, ساتھ ساتھ آخرت کا اکاؤنٹ بھی چلتا رہے. آج جیب میں تھوڑے پیسے ہیں, چلو یار کسی مسجد کے ڈبے میں ڈال دیا, کسی غریب کی تھوڑی سی مدد کر دی, کسی مسلمان کو کھانا کھلا دیتا ہوں تاکہ آج میرے اکاؤنٹ میں آخرت کے اکاؤنٹ میں کچھ رقم بھی جمع ہو جائے. اللہ کرے یہ مائنڈ سیٹ بن جائے. اور اگر یہی سوچتے رہے کہ بس تھوڑے دنوں کے بعد, بس تھوڑا وقت گزر جائے, شادی ہو جائے, فلاں ٹارگٹ اچیو ہو جائے, فلاں پروموشن ہو جائے, اس کے بعد میں نے سارے نیکی کے کام کرنے ہیں, یہ شیطان آپ کو نہیں کرنے دے گا. ابھی سے روزانہ کی روٹین میں ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی. میٹھے اسلامی بھائیوں, میں آج آپ کو ذرا بزرگوں کے کچھ واقعات سناتا ہوں. وہ لوگ جو کتنے نیک تھے مگر اس کے باوجود وہ خوف خدا والے تھے, کتنا ڈرتے تھے. سیدنا عتبہ غلام رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مکان کے پاس سے گزرے. آپ گزرے تو آپ کانپنے لگے, آپ کو پسینہ آ گیا. لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہو گیا؟ کہتے وہی جگہ ہے جہاں میں نے چھوٹی عمر میں گناہ کیا تھا. یعنی بزرگان دین کو اپنا ایک ایک خطا یاد ہوتی تھی, توبہ کر لی پھر بھی روتے تھے. آج ہمارا حال کیا ہے پتہ ہے؟ اچھے لوگوں کی نشانی کیا ہے کہ گناہ کر کے یاد رکھیں اور نیکی کر کے بھول جائیں. ہمارا بالکل الٹا حساب ہے, ہمیں گناہ بالکل یاد نہیں رہتے, نیکیاں ساری یاد رکھی ہیں. 15 سال پہلے کا حج بھی یاد ہے, 20 سال پہلے کا عمرہ بھی یاد ہوگا, 7-8 سال پہلے مسجد میں کوئی چندہ دیا وہ بھی لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو بتاتے ہیں لوگ, ہم ملتے نا الحمدللہ بڑا اللہ نے کرم کیا, 2000 میں حج پہ گئے تھے, 2005 میں عمرہ بھی کیا. یہ ہماری مسجد جو محلے میں بن رہی ہے 2008 میں ہم نے وہاں چھت ڈلوائی تھی. اللہ کی رحمت سے رجب شعبان رمضان کے روزے رکھتے ہیں. ارے بھائی کس نے آپ سے پوچھا ہے اپنی نیکیاں ہمیں بتائیں؟ آپ کو 15 سال پرانا حج یاد ہے, کل صبح جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے, آج آپ کی آنکھوں نے حرام دیکھا وہ یاد ہے, تھوڑی دیر پہلے غیبت ہو گئی تھی وہ یاد ہے, few minutes before وہ نیکی وہ گناہ یاد نہیں. توبہ کب کرو گے جب گناہ ہی بھولتے جا رہے ہو؟ یہ تھے بزرگان دین. سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے, کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں. بچپن میں آپ سے خطا ہوئی تھی, آپ جب بھی کوئی نیا جوڑا سلواتے تھے اس کے گریبان پر وہ خطا لکھواتے تھے تاکہ دیکھ کر روتے رہیں اور یاد کرتے رہیں, بار بار اللہ سے معافی مانگتے تھے. اور ہم وہ لوگ ہیں, یہ ہماری سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے, یہ ہمارا حساب کتاب ہے کہ گناہ کر 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 کے بھولے جا رہے ہیں. ارے ہمیں تو اپنے گناہ ہی یاد نہیں ہے تو معافی کیسے مانگیں گے؟ اتنے گناہ. اللہ اکبر. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں, کتنے بڑے صحابی رسول ہیں. آپ کے بارے میں آتا ہے نبی پاک فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر جس گلی سے گزر جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. Try to understand the status of سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ in the court of Allah سبحانہ و تعالیٰ. کیا مقام ہے. مگر خود حضرت عمر فاروق کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا عالم کیا تھا, خود احتسابی کا عالم کیا تھا کہ جب رات آتی تھی تو اپنے پیر پر درہ مارتے تھے اور کہتے تھے بتا تو نے آج کیا کیا ہے. خود اپنے آپ سے پوچھتے تھے, جن کا شب و روز نیکیوں میں گزر رہا ہے. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ کسی باغ میں گئے تو کسی صحابی نے آپ کو دیکھا کہ آپ باغ کی دیوار کے ساتھ اکیلے کھڑے ہو کر اپنے آپ سے کیا بات کر رہے ہیں, واہ تجھے لوگ امیر المومنین کہتے ہیں, اور پھر بطور عاجزی کہتے
اور تو وہ ہے اللہ سے نہیں ڈرتا. یاد رکھ اگر تو نے اللہ کا خوف نہیں رکھا تو اس کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا. یہ حضرت عمر ہیں جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تجھے اللہ کا خوف کرنا ہوگا. آج ہم میں سے کون ہے جس نے اکیلے میں بیٹھ کر اپنے آپ سے بات کی ہو کہ تو کر کیا رہا ہے؟ مرنا نہیں ہے تجھے. حرام کمائے گا, حرام دیکھے گا, حرام سنے گا. یہ آنکھیں کتنی کمزور ہیں, کبھی سوچا ہم نے؟ سرما لگاتے ہیں نا, ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ سلائی کہیں زور سے لگ گئی تو آنکھ میں تکلیف ہو جائے گی. ہم ایئر بڈز استعمال کرتے ہیں, ہمارے کان کتنے کمزور ہیں کہ جب کبھی زور سے وہ روئی کا وہ جو سلائی جو اندر چلی جائے ایئر بڈ کی تو کان میں درد ہو جاتا ہے. اتنے کمزور ہیں ہم. مگر حرام دیکھنے والے کے بارے میں آیا کہ اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی, اس کے کانوں میں جہنم کے کیل ٹھوکے جائیں گے. جو حرام سنتا ہے کب خوف کریں گے, کب توبہ کریں گے, کب اپنے آپ سے بات کریں گے؟ بزرگان دین کا انداز تو دیکھیں. ایک بار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اے لوگوں اپنے اعمال کا اس سے پہلے محاسبہ کر لو کہ قیامت آ جائے اور پھر ان کا حساب لیا جائے. وہی والی بات کہ اپنا اکاؤنٹ خود کر لو اس سے پہلے کہ بعد میں وہاں اکاؤنٹ لیا جائے, وہاں جواب دینا پڑے. بھائی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, پلیز یہ بہت مختصر زندگی ہے. بعض اوقات ایک پروفیشنل لائف میں ہم ایک بڑی روٹین کی لائف گزار رہے ہوتے ہیں. اپنے ٹارگٹ سیٹ ہوتے ہیں کہ اتنے سال میں یہاں پہنچوں گا, اتنے سال میں یہ گریڈ مل جائے گا, سیلری یہاں پہنچ جائے گی, پیکج یہاں پہنچ جائے گا, پھر جناب بیرون ملک کے سفر ہوں گے. ساری زندگی کا گول بنایا ہوا ہے آپ نے. اس میں موت کا کہاں ٹارگٹ ہے, جنت کی بات کہاں ہے, قبر روشن کرنے کی بات کہاں ہے؟ اگین وی آر ناٹ اگینسٹ. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا بہتر کرنے کی کوشش نہ کریں. اگر شریعت کے تقاضوں کے مطابق حلال کما رہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اسی کے دوران آخرت کی تیاری کرنی ہوگی, اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہوگا, اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کرنے ہوں گے. خوش نصیب وہ ہے جو دنیا میں بھی خوشحال ہے اور آخرت میں بھی خوشحال رہے گا. اللہ مجھے اور آپ کو ایسا بنا دے. وہ کتنا بد نصیب ہے کبھی سوچے. میں کبھی جاتا ہوں کچھ لوگوں کے گھر اور جب میں دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ بڑے کمال کے گھر ہیں, بڑے سافٹ بیڈز ہیں اور بڑی زبردست ان کی بیڈ رومز ہیں, ڈرائنگ رومز ہیں, تو پھر کبھی ہمت ہوتی ہے تو عرض کرتا ہوں کہ حضرت اللہ نے آپ کو کتنا پیارا دنیا میں گھر دے دیا ہے. کبھی سوچا آپ نے کہ یہاں نرم بستر کے بغیر ہمیں نیند نہیں آتی, اگر قبر پہ سانپ اور بچھو ہو گئے تو کیا ہوگا؟ جس کو اللہ نے دنیا میں اچھے گھر دیے نا, اس کو تو زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ آخرت میں بھی اچھے گھر ملے. قبر بھی بڑی نرم بستر والی ہونی چاہیے, جنت کی ہواؤں والی ہونی چاہیے, ورنہ ہمیں تو یہاں بغیر جنریٹر کے, بغیر ایئر کنڈیشن کے, بغیر اچھے پلوں کے نیند نہیں آتی. تو ادھر کیا کریں گے؟ وہاں بھی نرم مل سکتا ہے, وہاں بھی آسانیاں مل سکتی ہیں. بس لائف کو موڈیفائی کر لیجئے, اپنی زندگی کے کچھ ٹارگٹ یوں سیٹ کر لیجئے کہ کچھ بھی ہو جائے, ایٹ اینی کاسٹ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. نیت کر لیں آج کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ہم کبھی بھی حرام روزی کی طرف نہیں جائیں گے. یہ ایمان اپنا بنا لیں. یہ جو بعض اوقات ہوتا ہے نا, یہ نیچے ہو جائے تو میں اوپر ہو جاؤں, پروفیشنل جیلسی چل رہی ہوتی ہے, سازشیں آفیسز میں چل رہی ہوتی ہیں, یار یہ آگے کیوں بڑھ گیا, میں کیوں پیچھے رہ گیا. اس سے نکل جاؤ. ایک جملہ آج یاد کر لو, جو میرے نصیب میں ہے نا وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا, یاد رکھیے گا. اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. تو آپ کے خلاف سارا زمانہ ہو جائے, جو مقدر میں وہ آپ کو مل کر رہے گا, اور آپ سب کے خلاف کسی کے خلاف ہو جائیں, اس کا ایک نوالا بھی کم نہیں کر سکتے. تو اپنے اللہ پر بھروسہ کریں اور اپنی روزی کی فکر ضرور کریں, مگر اتنی نہ کریں کہ آخرت کو بھول جائیں. ایک اور آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. یاد رکھیے قرآن پاک میں اللہ کریم نے ہم سے روزی کا وعدہ کیا ہے. جو کچھ ہمیں ملنا ہے نا وہ مل کر رہے گا, مگر مغفرت کا وعدہ نہیں کیا ہے. جس چیز کا وعدہ ہے اس کے پیچھے ساری دنیا پریشان ہے. کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا, سال بعد کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا, اتنی ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں. حالانکہ روزی کا وعدہ ہے وہ مل کر رہے گی, مگر مغفرت کا وعدہ نہیں ہے, اس کی ٹینشن ہی کسی کو نہیں ہے. ایسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, کئی لوگ آتے ہیں, حضور دعا کریں, بڑا کاروبار کا مسئلہ ہے, ہماری روزی میں برکت ہو جائے, رات نیند نہیں آتی, سوچتا رہتا ہوں. ایسا کوئی نہیں آتا, یہ شاذ آتا ہے کہ حضور دعا کر دے بخشا جاؤں, رات نیند نہیں آتی کہ میری بخشش ہوگی کہ نہیں, قبر میں جاؤں گا تو رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا, میرا ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں. فکر تو اس کی کرنی ہے نا.
مگر اس سے ہم دور ہو گئے. ہمارے اسلاف تو ایسے ہوتے تھے کہ جو ہر معاملے میں آخرت کی فکر لے آتے تھے. اللہ اکبر. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں, اتنا امیزنگ واقعہ ہے اور اتنے بڑے بزرگ سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ. پہلے زمانے میں جو ہے نا, ابھی بھی آپ ترکی وغیرہ جائیں تو وہاں حمام بنے ہوئے ہیں, تو آپ حمام میں گئے تو جو حمامی تھا, جو اس کا چوکیدار کہہ لیں یا کیئر ٹیکر تھا, اس نے آپ کو روک دیا کہ پیسے دیں. آپ نے کہا پیسے تو نہیں ہے میرے پاس. پیسے نہیں تو پھر نہیں جانے دوں گا. زمانے کے ولی آپ نے رونا شروع کر دیا. تو وہ حمامی گھبرا گیا کہ تو اب روتے کیوں؟ نہیں ہے پیسے تو جانے دیتا ہوں, ناراض تو نہ ہو. کہتے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھے پیسوں کی وجہ سے روک لیا, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج درہم نہ ہونے کی وجہ سے مجھے ایسے حمام میں جانے سے روک دیا جس میں نیک بھی جا رہے ہیں, گناہگار بھی جا رہے ہیں. اگر قیامت کے دن نیکیاں نہ ہونے کی وجہ سے مجھے جنت میں جانے سے روک دیا گیا تو پھر میں کیا کروں؟ یہ مائنڈ سیٹ تھا بزرگوں کا کہ in each and everything they try to realize and they try to think about their hereafter. وہ ہر بات میں آخرت کا کوئی پہلو لاتے تھے اور سوچتے تھے, روتے تھے. اور ہمارے سامنے آخرت کا پہلو آ بھی جائے تو اگنور کر دیتے ہیں. مرتا ہے بندہ ہمارے سامنے, جنازہ ہوتا ہے, پھر بھی بندہ نہیں سوچتا میری باری آنے والی ہے. قبرستان میں لوگ ٹیلی فون پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, ہنسی مذاق چل رہا ہے, حالانکہ یہ موقع ہے آخرت کے بارے میں سوچنے کا. جہاں موقع ہے وہاں نہیں سوچتے تھے. اور ہمارے اسلاف ڈھونڈ ڈھونڈ کے آخرت کا موقع ڈھونڈ لیتے تھے اور اس کی تھنک کرتے تھے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, آپ نے بڑا خوبصورت کپڑا بنایا. ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی کپڑے کی فیلڈ کے لوگ بیٹھے ہوں. بڑا خوبصورت طریقے سے کپڑا سیا, بڑی محنت کر کے اس کو مینوفیکچر کیا, اور ایک زبردست جو کپڑے کا ماہر تھا اس کو کہا کہ یہ ذرا چیک کریں, میں نے یہ سیل آؤٹ کرنا ہے مارکیٹ میں. اس نے کپڑا ہاتھ میں لیا, کہتا ہے اس میں تو یہ کلر بھی پرابلم ہے, یہ سٹچنگ بھی پرابلم ہے. وہ بڑا ماہر تھا, اسپیشل تھا, ماسٹر تھا اس کام کا. وہ بتاتا گیا, بزرگ کے آنسو گرنا شروع ہو گئے, رونا شروع ہو گئے. کہتا ہے حضرت ناراض نہ ہو, آپ نے کہا تھا چیک کرو, اس لیے میں چیک کر کے اس کی خامیاں بتا رہا ہوں. میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے کپڑے میں عیب ہے, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اپنے طور پر پوری تیاری کر کے اس کپڑے کو بنایا. جب یہ کپڑا کسی ماسٹر کے ہاتھ میں گیا تو اس نے اس کے عیب نکالنا شروع کر دیے. میں نے تو اپنے طور پہ نمازیں پڑھی ہیں, روزے رکھے ہیں, صدقے دیے ہیں, سجدے کیے ہیں. اگر قیامت کے دن جب یہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور وہاں مجھے کہا گیا کہ تیرے روزوں میں اخلاص نہیں تھا, تیری نمازیں قبول نہیں تھی, تیرے صدقے تو اللہ کی رضا کے بغیر والے تھے, ادھر نقص نکلے میری عبادت میں, تو میرا کیا بنے گا؟ یہ تھا ہمارے اسلاف کا خود احتسابی کا انداز. وہ خود اپنے آپ سے بات کرتے تھے, وہ خود یہ ریئلائزیشن کرتے تھے